حدیث سب کے لیے مفید ہے، سب اس سے بہرمند ہو سکتے ہیں، خصوصاً وہ حضرات جو اہل منبر ہیں، حجت الاسلام کے نام سے منبر پہ آتے ہیں، علامہ کے نام سے آتے ہیں، فخر المحققین جو القاب بھی آپ مناسب دیتے ہیں، یا کسی وہ ذاکر منبر پر آتا ہے، اہل منبر اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یا اس کے آخری حصے کے مطابق اہل منبر کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر رسول کی ہدایت پر عمل نہ کریں۔ وہ روایت کیا ہے؟ ایک گھر کا سرپرست، اسکول ٹیچر، کسی سرکاری دفتر کا آفیسر، مارکیٹ میں موجود کچھ مومنین، ہر کوئی رسول کے اس فرمان سے مستفید ہو سکتا ہے۔ وہ فرمان رسول کیا ہے؟ لا یتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها۔ اس کو دل و دماغ میں اتارنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی کسی منبر کے اوپر بیٹھ کے یا کسی نجی مجلس اور محفل میں یا کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی کلاس میں بیٹھ کے کوئی حق کی بات کرے، حق کی بات یا قرآن میں ہے یا رسول اور اہل بیت رسول کے کلام میں ہے، جو اس سے باہر ہے وہ باطل ہے۔ بہار کی 5ویں جلد میں صادق آل محمد نے فرمایا ہے کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل۔ ہمارا 100% پختہ عقیدہ ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کرتے ہیں، دین کی جو بات اہل بیت کے گھرانے سے نہیں لی جائے گی وہ غلط ہے اور باطل ہے۔ کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل لا یتکلم الرجل بکلمۃ حق اخذت بها۔ جو بندے خدا بھی منبر کے اوپر یا کسی اور مجلس اور محفل میں بیٹھ کے کوئی حق کی بات کرے، اخذت بها، اور سننے والے اس حق کی بات پر عمل کریں۔ اچھا، اس وقت کتنے مومنین ہوں گے یہاں مجمع میں؟ 100-200 تو ہے نا، 200 فرق کر لیتے ہیں، 200 بندہ۔ میں ابھی ایک حدیث بیان کروں اور اس پر 200 بندے عمل کریں، ان 200 مومنین کو جتنا اجر ملے گا اتنا اجر مجھے بھی ملے گا۔ لا يتکرم الرجل بکلمۃ حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها، یعنی اس حق کی بات کرنے والے کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا اجر اس حق کی بات پر عمل کرنے والے سامعین اور مومنین کو ملے گا۔ جو مقررہ ثواب ہے نا وہ آپ کے حصے میں سے کاٹ کے مجھے نہیں دیا جائے گا، آپ کا کوٹا الگ ہے، میرا کوٹا الگ ہے۔ مثال دی میں نے رات کو، بڑی پیاری اور ایمان افروز مثال ہے۔ ہمارے علماء کرام خصوصاً آیت اللہ سیستانی رحمت حفظہ اللہ نے اپنی کتاب حج کی کتاب مناسک حج، اس کے آخر میں ابتدائی طور پر یا کسی سوال کے جواب میں یہ لکھا ہے، ان سے پوچھا گیا ہے کہ مستحب حج کا ثواب زیادہ ہے یا امام حسین کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے؟ انہوں نے جواب میں لکھا ہے امام حسین کی زیارت کا ثواب مستحب حج سے زیادہ ہے۔ واجب حج کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ واجب حج تب ادا ہوگا جب مکہ جائیں اور وہ 15 اعمال جو ہیں وہ مخصوص ان کو آپ انجام دیں۔ کامل الزیارات ابھی میری کتابوں میں ابھی بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، ابن قولوے کی کتاب، نیٹ پر جائیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں۔ پاکستان میں مولانا مصطفیٰ جوہر نے بھی ترجمہ کیا تھا، جو ابھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے۔ نیٹ پر جو ترجمہ موجود ہے کامل الزیارت کا، وہ انڈیا کے کسی عالم دین کا ہے۔
اس میں یہ روایت درج ہے، ام المومنین کے سامنے رسول خدا نے فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے عارفاً بحقہ، بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو، حسین کی معرفت۔ حسین کی معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ حسین کے والد گرامی کون ہے اور والدہ گرامی کون ہے، نانا کون ہے، نانی کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، نہیں، یہ ہر تاریخ دان سمجھتا ہے، اس کو معرفت نہیں کہتے۔ معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی کی معرفت، حسن کی معرفت، حسین کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو اللہ کی طرف سے منسوب، معصوم اور حجت خدا سمجھو، اور اپنا دین حسین سے لے کر اس پر عمل کرنے کو اپنے آپ کو پابند سمجھو۔ یہ پنجتن کی معرفت ہے۔ یہ کہتے ہیں نا بہت سارے ہمارے دوست، آپ کے دوست، ہمارے دوست، ہم پنجتن کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ نصاب کی کتابوں کے وہ ہماری میٹنگوں میں ہمارے نام نہیں لوں گا، مکتب کا بھی نام لیتا، اس بندے خدا کا بھی نام نہیں لیتا، وہ باتوں میں کہا کہ نجیف صاحب وہ جتنا آپ اہل بیت کو مانتے ہیں میں 2 قدم اس سے آگے مانتا ہوں۔ اس کو میں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کے ماننے اور میرے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، آپ کے تحمل سے محبت کرتے ہیں، بقول آپ کے پیار کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دین اہل بیت سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں۔ یہ اہل بیت کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دین اہل بیت سے لو۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی کا مطلب ہی یہی ہے، 2 گراں قدر چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اب اس کے ما ان تمسک کے ترجمے میں بھی جو ہے نا وہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے، وہ ابھی عرض نہیں کروں گا، آئندہ مجلسوں میں عرض کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہے، اہل بیت سے تمسک کا مطلب اور ہے۔ پتہ نہیں کوئی خاص وحی ان پر نازل ہوئی ہے، قرآن سے تمسک کا مطلب اور ہے، اہل بیت سے تمسک کا مطلب اور ہے۔ ہمارے نزدیک اہل بیت سے تمسک کا مطلب دین کو اہل بیت سے لینا ہے۔ جس طرح قرآن سے دین لینے کے آپ پابند ہیں، اسی طرح اپنے دین کو اہل بیت سے لینے کے ہم پابند ہیں۔ عارفاً بحقہ، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ امام حسین کی بامعرفت زیارت کرنے والے کو فرمایا 1 قبول شدہ حج اور 1 قبول شدہ عمرہ۔ عام حج اور عام عمرہ نہیں، ایسا حج اور ایسا عمرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہو۔ ہر صحیح نماز، ہر صحیح روزہ، ہر صحیح حج وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ صحیح بھی ہو اور قبول بھی ہو، یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی وہ صحیح بھی ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے۔ صحیح اور قبول میں فرق ابھی بیان نہیں کروں گا ورنہ بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ قبول شدہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس کو۔ ظاہر ہے ام المومنین نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ اتنا مختصر عمل ہے اور اس کا اتنا ثواب؟ فرمایا 2 حج اور 2 عمرے، 3 حج 3 عمرے۔ ابھی جا کے وہ نیٹ پہ دیکھیں قابل زیارت کو، 4 حج اور 4 عمرے۔ جیسے جیسے ادھر سے وہ حیرت اور تعجب میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، ادھر سے رسول خدا کی زبان مبارک میں حج اور عمروں میں وہ اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، یہاں تک فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو، اس کو ایسے 90 حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے جو میں رسول کی قیادت میں انجام دیے گئے ہوں، رسول کی قیادت میں انجام دیے گئے ہوں۔ ہاں اب مجھے بتائیں، ایک
ایک نواسے پیغمبر کی زیارت کرنے والے کو 90 حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جس عالم دین کے کہنے پر آپ نے یہ عمل انجام دیا ہے، اس کو کتنے حج اور عمروں کا ثواب ملنا چاہیے؟ کیونکہ بار بار یہ عرض کر چکا، مجھے یاد ہو گیا ہے، اس لیے نہیں کیونکہ میتھ کا ماہر ہوں۔ 9000 100 بندے اگر اس پر عمل کریں تو ان میں سے ہر ایک کو 90 حج عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور جس عالم دین کے کہنے پر آپ نے نواسے پیغمبر کی زیارت کی ہے اس کو 9000، اگر سامعین کی تعداد اگر 200 ہے پھر کتنا ہوگا؟ 18000 حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے اس بندے کو، جس کے کہنے پر 200 مومنین جا کے عاشور کے موقع پر یا اربعین کے موقع پر نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کریں۔ اور انصاف اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس روایت کا دوسرا حصہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ زیادتی ہوگی، خیانت ہوگی اگر دوسرا حصہ عرض نہ کروں۔ وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔ اور اگر یہاں بیٹھ کے کوئی گمراہ کن بات کرتا ہے، لوگوں کے عقیدے بگاڑتا ہے، نمازی کو بے نماز بنا دیتا ہے، میں جانتا ہوں ایسے افراد کو جنہوں نے نمازیوں کو بے نماز بنایا۔ آج سے 12 سال پہلے تقریباً میں نے وہ ناروال اور سیالکوٹ میں اشرف پڑھ رہا تھا، وہ دن کو سیالکوٹ میں، رات کو ناروال میں۔ اسی دوران وہ کچھ متفرق مجالس تھی، ناروال کے مضافات میں رعیہ خاص ایک جگہ مجھے لے جایا گیا، وہاں ایک ایم اے اسلامیات سکول ٹیچر سے میری ملاقات کرائی گئی۔ وہ نماز کا منکر تھا، سرے سے ایم اے اسلامیات کہتا تھا اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، اور وہ کہتا تھا اچھا وہ قرآن کو ثبوت کے طور پیش کرتا تھا، کہتی ہے قرآن میں جہاں بھی صلاۃ ہے نا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یا مثلا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، یہ قرآن میں وہ کہتے ہیں میں نے ڈکشنری اٹھا کے دیکھا ہے، ڈکشنری میں صلاۃ کا معنی دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تین ٹائم اللہ سے دعا کرنے کا حکم دے رہا ہے، کہیں رکوع سجود قیام، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم نہیں دیا۔ مجھے مومنین نے بتایا بہت سارے اس اسکول کے طالب علم جو نماز کے پابند تھے، اپنے اس استاد کے باتوں میں آ کے انہیں نمازیں چھوڑ دی۔ لا يتكرم الرجل بكلمة ضلال أخذت بها إلا وعليه وزر من عمل بها۔ 10 لڑکے اگر بے نمازی ہو گئے ہیں، 20 لڑکے اگر اس استاد کے کہنے پر بے نمازی ہو گئے ہیں، اور جتنے گناہوں کا بوجھ ان تارک الصلاۃ بچوں پر ہوگا، اتنا ہی بوجھ ان کے اس گمراہ کن ٹیچر کے قابو پر بھی ہوگا کہ جس نے قرآن کا غلط ترجمہ کیا اور اچھے خاصی نمازی بچوں کو بے نماز بنا دیا ہے۔ الا وعلیہ وزر من عمل بها، 10 دفعہ سوچ کے بولنا چاہیے، یہ بڑا